अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचें। जो आप कमेंट्स करते हैं उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, फेक न्यूज़ सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का भरमार है फेक न्यूज़ की। इसी से ही शुरू कर लेते हैं। फेक न्यूज़ को सबसे ज़्यादा आजकल चंद सहाफ़ी अपने फ़ायदे के लिए फैला रहे हैं। कल पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में साशे पैक फरागोगी की, जिसे मिशाल यूसुफ ज़ई भी कहते हैं, इसने एक रिपोर्टर पर हमला किया, इल्ज़ाम लगाया कि इसने व्हाट्सअप उससे पैसे मांगे हैं और फिर उसने उसकी जो व्हाट्सअप की चैट नंबर समेत लीक भी कर दी। अब इस पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया। मिशाल को ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। सहाफ़ियों ने बाइकआउट कर दिया क्योंकि मिशाल ने फेक न्यूज़ फैलाई थी। सहाफ़ियों ने मिशाल का बाइकआउट किया। इस साशे पैक को मजबूर किया कि इसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पीटीआई कल्ट को फेक न्यूज़ से पीछे हटना पड़ा और ये इनका तरीकाकार भी है। ये किसी पर अटैक कर कर, किसी पर इल्ज़ाम लगाकर 24 घंटे या 48 घंटे बाद या तो उसको डिलीट कर देते हैं या फिर उस पर खामोश हो जाते हैं। लेकिन जो डैमेज होना होता है, जिसे मैं कहता हूं कि डैमेज हैज़ बीन डन, डैमेज डन हो चुका होता है। इसी पर एक सीनियर खातून सहाफ़ी ने लिखा, हम सहाफ़ियों को अपने खिलाफ फेक न्यूज़ पर ज़्यादा टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए और इसी तरह इनका मुकाबला करना चाहिए। मैं ये पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि यही सहाफ़ी सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल सियासतदानों के ख़िलाफ़ करते हैं। कल जब इनकी एक अपनी साथी रिपोर्टर के ख़िलाफ़ हुआ तो तमाम के तमाम मतहूद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये सहाफ़ी जो हैं ये सब कुछ सियासतदानों के ख़िलाफ़ करते हैं तो उस वक़्त ऐसा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, बल्कि रियासत तक पर हमला कर दिया जाता है और रियासत के वजूद को ख़तरे में डाला जाता है। रियासती अदारों को कमज़ोर किया जाता है और जब फेक न्यूज़ फैलाने वाले सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो यही सहाफ़ी इसके हक़ में खड़े हो जाते हैं और इसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में इंतहाई गैर मुनासिब है। उस सहाफ़ी से जब यूट्यूब पर या उसके जो वीलॉग्स होते हैं जिसमें वो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उस पर सवाल किया जाता है तो वो जवाब देने से कासर होते हैं, अपने सोर्स का नाम नहीं बताना चाहते। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो ये भी कहते हैं कि कभी कभार हम सहाफ़ियों से भी मिसकोट हो जाता है, लेकिन तमाम सहाफ़ी उसके साथ बावजूद खड़े रहते हैं और वो सहाफ़ी आते जाते अदालतों में फिर चीफ जस्टिस काजी फैसला का नाम लेकर कहते हैं कि शुक्रिया काजी साहब। यहाँ पर मेरा सियासतदान और रियासत से सवाल यह है कि अगर सहाफ़ी अपने खिलाफ फेक न्यूज़ पर ज़्यादा मतलब इस तरह स्टैंड ले सकते हैं, मुतहिद हो सकते हैं, तो आप फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर एक पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? आपको क्यों जानदार कानून साजी नहीं करते? आपको क्यों अदलिया को या मतलब कि यहाँ पर आप अदलिया को बाउंड करते हैं कि फेक न्यूज़ और हद की इज़्ज़त के जो फैसले हैं वो जितनी जल्दी हो सके किए जाएँ। नादिया सुबही जो रिपोर्टर है, इसके मामले पर हामिद मीर को मजम्मत एक ख़ास पार्टी की करनी चाहिए थी जो आजकल उनकी बड़ी फेवरेट है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने जो किया वो भी आपके सामने है। उनकी ट्वीट वो आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर भी हामिद मीर ने बुग़्ज़ से काम लिया। बुग़्ज़ छलक रहा था। हामिद मीर ने लिखा कि सहाफ़ियों पर इस किस्म के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून और दीगर जमात के बाहज़ रहनुमा भी लगाते हैं। यहाँ पर भी अच्छा, ये जमात जो है इस वक्त जो सुबही साहब पर जो हमला किया गया या इल्ज़ाम लगाया, वो पीटीआई की वज़ीर हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि नून लीग, यहाँ पर भी नून लीग का नाम ले रहे हैं। बुग़्ज़ इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? खैर, सहाफ़ियों में बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने वाली दीगर जमातों के खिलाफ भी ऐसे रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। ये हामिद मीर साहब ने कहा। हामिद मीर कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता जहां पर सहाफ़ती बददियानती का मुजाहरा ना करे। यहाँ पर भी मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। शदीद बुग़्ज़ में भी नून लीग को लपेट दिया। शायद बुग़्ज़ इस मुकाम पर है जब तक इसका मुजाहरा न करें उस वक्त तक शायद आपकी रोटी हजम नहीं होती। हामिद मीर जैसे किरदार सहाफ़त को गंदा कर रहे हैं। ये मुसलसल एक महसूस मनसूबे के तहत सियासी जमातों पर हमलावर होते हैं। यही हामिद मीर है जिसकी खातिर नवाज शरीफ ने फ़ौज से लड़ाई ले ली थी। जब हामिद मीर साहब ने ISI पर इल्ज़ाम लगाया था कि हामिद मीर साहब ने इल्ज़ाम यह लगाया था कि तुसी अगर गोली मारनी सी तो मेरे सिर च क्यों नहीं मारी हैगी, मेरे पेट च क्यों मारी है, तुसी मैनू डराने की कोशिश की है, मैनू मार देंदे। लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी फौज की मुखालफत लेकर हामिद मीर की इयादत के लिए कराची पहुंच गए थे
اور وہ جو قاتلانہ حملہ تھا بعد میں، خیر وہ جو ان کے بھائی تھے عامر میر صاحب اور وہ ساری فیملی، انہوں نے جو اس وقت فوج پر الزام لگایا، وہ سب پہ بعد میں معافی شافی مانگ کر گھر بیٹھ گئے، پروگرام بھی چالو ہو گیا. لیکن نواز شریف کے بارے میں فوج کے دل میں، یا اس وقت کی جو فوج کے وہ لوگ تھے ان کے دل میں جو چیزیں بیٹھ گئیں ان کو نکالنا مشکل تھا. لیکن حامد میر صاحب اپنے پتے سیدھے کر کے بیٹھ گئے. حامد میر نے آج تک اس حملے کی تحقیقات جو حقیقت ہے بیان نہیں کی، حالانکہ جنرل باجوہ نے اس کو شرمندہ کیا تھا کہ تمہارے مجرم کوئی اور تھے. کر بھی نہیں سکتا نا اس کے لیے، مطلب بس یہ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے صرف اپنے ہر واقعے سے کھانا ہوتا ہے، جو ان کو وہاں سے نکل آتا ہے انہوں نے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. دیگر موضوع پر بھی بات کرتے ہیں. فیض آباد دھرنا جو ہے اس کا کمیشن میں اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں. زاہد حامد کے بیان سے متعلق پتہ چلا ہے کہ فیض حمید نے ان پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالا تھا. اچھا جی، وہ ظاہر ہے جی، سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے فیض آباد دھرنا کمیشن کو بتایا کہ سابق ڈی جی سی فیض حمید دھرنے کے دوران ان سے ملاقات کی، استعفے کہا. 26 نومبر 2017 کی شام ISI کے جونیئر افسران لاہور میں میرے گھر پر مجھ سے استعفیٰ لینے آئے تھے. سابق وفاقی وزیر زاہد حامد نے کہا کہ ان کی دھرنے کے دوران ISI سے 2 ملاقاتیں ہوئی. پہلی ملاقات وزارت قانون میں 2 افراد سے ہوئی جن کے رینک کا صحیح علم نہیں تھا. ملاقات کرنے والے شاید کرنل کی سطح کے افسران تھے. وہ میرے منصوبوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. میں نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم اور پارٹی قیادت کی ہدایت پر عمل کروں گا. زاہد احمد نے کہا کہ مجھ سے دوسری ملاقات DGC فیض حمید نے کی. فیض حمید نے تجویز دی کہ بحران کے خاتمے کے لیے آپ مختصر وقت کے لیے استعفے پر غور کر سکتے ہیں. زاہد حامد نے کہا کہ 26 نومبر 2017 کی رات لاہور میں میری رہائش گاہ پر ISI کے جونیئر افسران آئے. وہ مجھ سے درخواست کرنے آئے تھے. میرے استعفے کا اعلان کیا تاکہ فیض آباد انٹرچینج پر صبح کلیئر ہو. زاہد احمد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ دھرنے کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ ان کی TLP کے وفد سے ملاقات کرائی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں میرے عقیدے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مجھ پر بے بنیاد الزامات سے مجھے دلی دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ TLP وفد نے مجھے سنا تو وہ 2 ٹوک کہا کہ اپنے الزامات سے دستبردار ہوتے ہیں. وفد مطمئن نظر آیا. اس نے اپنی قیادت سے مشاورت کا وقت مانگا. تاہم انہوں نے محسوس کیا کہ 3 ہفتوں سے احتجاج کرتے مظاہرین ان کے استعفے سے کم پر منتشر نہیں ہوں گے. یہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ ظاہر 3 ہفتے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر زاہد حامد صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو وہ اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، کیونکہ اس وقت ان کا مطالبہ یہی ہے کہ 3 ہفتے سے وہ جو TLP کے ظاہر ہے وہاں پہ ان کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اچانک جا کے کہہ دیں کہ جی وہ زاہد حامد کلیئر ہے، وہ تو مسلمان ہیں، ایسی کوئی شرارت نہیں، تو وہ ان کو منانا یا سمجھانا مشکل ہوتا. تو اس لیے انہوں نے فیل کیا یا محسوس کیا کہ استعفیٰ وہ کم از کم استعفیٰ مانگتے ہیں. یہاں پر قابل ذکر بات کروں کہ فیض حمید کیسے زاہد حامد کے استعفے کے لیے زور ڈال سکتا تھا، اس پر ہی تو سپریم کورٹ پکڑ سکتی ہے. لیکن خیر آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. کل قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں صدر آصف زرداری نے خطاب کیا، لیکن اس خطاب کے دوران جمشید دستی سمیت PTI کے غنڈوں نے لٹر بازی کی، ایوان کا ماحول کر رکھا، ہاتھا پائی کرتے گالیاں دیتے رہے. اس حرکت کی وجہ سے سپریم کمانڈر کے خطاب کے دوران پہلی بار ایسا ہوا کہ عسکری قیادت پارلیمنٹ میں نہ آ سکی، ورنہ عسکری قیادت ہر بات سپریم کمانڈر کے پہلا خطاب سننے کے لیے پارلیمنٹ میں موجود ہوتی ہے. بہرحال آج سخت ایکشن لیا گیا. اسپیکر نے جمشید دستی جیسے بدبودار کردار PTI کے دیگر غنڈوں کو رکنیت اجلاس سے جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ PTI والے کسی کے سگے نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا کلٹ ہے. یہ بات میری لکھ لیں، یہ جو ٹویٹ ہے اس کو سنبھال لیں کہ ان لوگوں کا مقصد سوائے پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا کہ بس لفظ توڑنا شاید زیادہ ہو جائے، لیکن یہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کل 50 ممالک کے سفیر، 50 دنیا کے ٹاپ کے 50 ممالک کے سفیر کل صدر کا خطاب سننے کے لیے آئے تھے، جہاں پر جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا ان 50 سفیروں کے سامنے، تو ان 50 سفیروں نے شام کو اپنے ملکوں میں رپورٹ بنا کر کیا پیش کی ہوگی یا کیا رپورٹ بھیجی ہوگی. ہمیں عمران خان کی ذات پر 565 جو ہیں وہ تحفظات ہو سکتے ہیں، ان کے کردار پر، ہر چیز پر، لیکن جب وہ کسی جگہ پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوں کسی دوسرے ملک میں، کسی جگہ پہ جہاں پر بہت سارے ممالک کے لوگ بیٹھے ہوں، تو وہاں پر میرے خیال میں پاکستان کی عزت کا سب سے پہلے خیال کرنا چاہیے. لیکن کل آپ یہ دیکھیں کہ عسکری قیادت جن کو لیڈ کرتا ہے صدر مملکت، وہ بھی خطاب سننے کے لیے نہیں آئے. وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. شاید ان کے پاس پہلے سے یہ رپورٹ موجود تھی کہ آج وہاں پر کس قسم کا گند کیا جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کا مقصد جو وہ ہے سمپل لفظوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی طرح ملک میں
جو ہے نا وہ عدم استحکام رہے، کیونکہ اگر سیاسی استحکام آئے گا تو پاکستان آگے نکل جائے گا. اور دوسرا، پوری دنیا میں پاکستان کو گندا کرنا، جس کا عملی مظاہرہ کل اسمبلی میں کیا گیا. پنجاب پولیس کی خاتون افسر انوش مسعود کے خلاف ٹویٹ کرنے پر حکومت نے شہباز گل کے خلاف امریکی کونسل خانے پر شکایت درج کر دی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر انوش اس وقت 9 مئی کے متعدد انکوائریاں کر رہی ہیں. شہباز گل ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر انوش اور پنجاب پولیس کے خلاف ٹویٹ کر کے شہباز گل نے مذہبی رنگ دیا. امریکی انتظامیہ کارروائی کرے، اگر پاکستان میں امریکی انتظامی افسران کے خلاف دھمکی آمیز پروپیگنڈا کیا جائے گا تو ہم بھی کاروائیں گے، اور امریکی سفیر ڈولن بلوم کو یہ بتا دیا گیا ہے. اچھا، یہ ظاہر ہے جی، یہ تو پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ ہے. ایک چیز اور ہوئی ہے کل اسمبلی میں، وہ بڑی ضروری ہے جی، وہ اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. جمعے کی نماز، آج ہوئی ہے، یہ کل نہیں ہوئی، سوری میں معذرت چاہتا ہوں. آج ہوئی ہے جمعے کی نماز. ایک باخبر صحافی سے بات ہوئی جو کہ اسلام آباد بیٹ کرتے ہیں، اسلام آباد میں ہے پچھلے 25 سال سے 30 سال سے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ وہیں پہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں جب اجلاس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر خبر کے متلاشی ہوتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات ہو جائے، سرگوشیوں میں کوئی خبر نکل جائے، اپنے ادارے کو دے سکے. تو انہوں نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا. وہاں پر آج بلوچستان کے لوگ، KPK کے لوگ، پنجاب کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ اور بغیر جوتوں کے اپنی گاڑیوں تک گئے ہیں. ایک بڑی تعداد میں جوتے چوری ہو گئے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی تعداد میں جوتے چوری ہوئے تو اگر ایک بندہ ایک وقت میں ایک جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے. وہاں پر کیمرے لگے ہوں گے. یہ چیز تو سامنے آج نہ کل آنی ہے اسمبلی کی. ظاہر ہے اتنی بڑی سیکیورٹی ہے، جوتے اتنے چوری ہو جائے. اور کوئی پنجابی کہندا پنڈ بن کے تے کوئی جتیاں چوک کے نہیں لایا گیا نا. ہن جتیاں چکنے والے کون مشہور نے، وہ تو میں گل نہیں کرنی، پھر غصہ کر جائیں گے وہ جو لوگ دوست. یہ خیر اس کو ہزارے مطلب اس کو ذرا لائٹ موڈ میں لیں. تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے. پھر ایک واقعہ اور ہوا ہے، وہ بھی آپ سن لیں. بلوچستان کی جو کیبنٹ تھی اس کی آج سیریمنی تھی، وہاں پر اس کا کوئی حلف برداری تھی. تو گورنر ہاؤس میں سب لوگ شیروانیاں پر بیٹھے ہوئے تھے پہن کر، اور وہ جو شیروانیاں پہنے رہے، گورنر ہاؤس کی وابڈا والے، لیسکو والے بجلی کاٹنے آ گئے. انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس کا اتنا بل ہے، وہ ابھی تک پیڈ نہیں ہوا. گورنر ہاؤس کے سٹاف نے کافی ترلے منت کیے، لیکن وہ اس کے باوجود بجلی انہوں نے کاٹ دی. تو اب جو شیروانیوں والے بھی تھے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہے KPK میں، بلوچستان میں، اور گورنر ہاؤس کی بجلی کٹ گئی. تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد جو بھی مذاکرات ترلے منت ہوئے تو انہوں نے بجلی چلائی، اور پھر وہ جو حلف برداری کی تقریب ہوئی. حالات یہ ہیں کہ گورنر ہاؤس کی بجلی کاٹ کے لے گئے ہیں، بل گورنر ہاؤس بھی جمع نہیں کروا رہا. خیر یہ آج کی کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں، میں نے کہا اینڈ میں دے دوں آپ کو. بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. کل کے اسمبلی میں PTI کے رویے پر کیا کہیں گے، جہاں پر 50 ملکوں کے سفیر بیٹھے تھے؟ کیا PTI کو کل یہ سب کچھ وہاں پہ کرنا چاہیے تھا؟ اس پہ ضرور اپنا کمنٹ کریں. واٹس اپ گروپوں میں جو وی لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح اس پہ لائک اور کمنٹس کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں. اجازت دیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. خدا حافظ.